الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کا کوئی عذر نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول یہ رسول کی جمع ہے، اور جتنے بھی رسول اس فرش گیتی پر تشریف لائے، سارے رسولوں نے اطاعت گزاروں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ نافرمانوں کو اور انکار کرنے والوں کو ڈرایا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم بھی انہی رسولوں میں سے ایک رسول بن کر کے جلوہ گر ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بشارت دی اور لوگوں کو ڈر سنایا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، اسی طریقے سے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اطاعت گزاروں کو جب رسول خوشخبری سناتے ہیں تو اطاعت گزاروں کا اطاعت کے اندر جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خوشخبریاں سننے کے بعد ان اعمال کی طرف، ان افعال کی طرف اپنی رغبت کو بڑھا دیتے ہیں جن اعمال پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں پروردگار جل جلالہ جنت کا مزدۂ جاں فضا عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ کہیں درود شریف کی فضیلت بیان فرمائی، کہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرمائی، کہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے عوض کے اندر کامیابی کی بشارتیں قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمائیں۔ تو غرض کہ اگر آپ دیکھیں تو فرما برداروں کے لیے بشارت کے اتنے انبار ہیں کہ ایک انسان ان بشارتوں کو سننے کے بعد رب قدیر جل جلالہ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خوشحالی کی بنیاد پر، آسائش کے سارے سامان کی بنیاد پر، دنیا کی ساری لذتوں اور نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد اگر بشارتیں بھی سنائی جائیں تو ان کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، سخیوں کی طبیعت سخاوت کی طرف مائل نہیں ہوتی، مالداروں کی طبیعت سخاوت کی طرف مائل نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ تک بھی نہیں نکالتے اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کو بھرپور حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو تعیشات میں گزارتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حاشیے خیال کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے محنت سے اپنی دولت کمائی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی غریب پر خرچ کرنے کی، اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمارا سرمایہ کم ہو جائے گا۔ یہ وسوسہ ان کے دل و دماغ کے اندر پیدا شیطان بھی کرتا ہے اور نفس بھی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے بشارتیں سنائی جائیں کہ سخاوت کی یہ فضیلت ہے، نوافل کی یہ فضیلت ہے، تلاوت کی یہ فضیلت ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی یہ فضیلت ہے، بیماروں کی عیادت کی یہ فضیلت ہے، جنازے کو کاندھا دینے کی یہ فضیلت ہے، تو ان فضیلتوں کو سننے کے بعد اور ان فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اس امر کے مرتکب کے لیے جو بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب قدیر جل جلالہ نے بیان فرمائی ہیں، ان بشارتوں کو سننے کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کے لیے جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ رسول صرف بشارت ہی نہیں سناتے بلکہ ڈراتے بھی ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اگر تم کفر کی وادیوں میں بھٹکتے رہے تو تمہارا انجام بہت خطرناک ہوگا اور تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ بسا اوقات انسان خوشخبری سننے کے بعد مائل نہیں ہوتا، ڈر کے بعد مائل ہو جاتا ہے، ڈرانے کی باتیں سننے کے بعد نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا نظر آتا ہے اور آغوش اسلام میں قدم رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو رسول کی یہ دو شانیں قرآن مقدس نے بیان فرمائی، ایک تو بشارت سناتے اور دوسرا ڈر سناتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول اس دنیا کے اندر کیا صرف بشارت سنانے کے لیے تشریف لائے، کیا صرف ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً جہاں بہت سارے مقاصد رسولان اعظام کو بھیجنے کے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ رسول لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح طور پر فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کا کوئی عذر نہ رہے۔ اس لیے کہ جب قیامت میں پروردگار جل جلالہ گناہوں پر سزا اور نیکیوں پر اجر عطا فرمائے، تو گناہوں پر سزا پانے والے، کفر کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونے والے بندے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کریں کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ مولا اگر کوئی رسول آتے تو ہم ہدایت پا جاتے، کوئی کتاب آتی تو ہم سیدھے راستے کے مسافر بن جاتے، تو مولا نے ان کے تقاضے سے پہلے ہی رسول بھیج دیے اور ان کے تقاضے سے پہلے ہی کتاب بھیج دی، تاکہ پروردگار جل جلالہ کے یہاں
لوگوں کا کوئی عذر نہ رہے. اور یہ بات یاد رکھیں، میرے مولا کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے. اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے. اگر کوئی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کوئی عذر پیش کرے تو وہ عذر کو قبول فرماتا ہے. یہ بندوں کا معاملہ ہے کہ بندوں کی سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بندہ اس غلطی کے سلسلے میں کوئی عذر پیش کرنا چاہے تو کوئی عذر اس کی سنوائی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کو دھکا دے کر نکال دیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اسے دھمکی دی جاتی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں سنا جاتا. لیکن میرے رب کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، وہ اپنے بندوں کے عذر کو قبول فرماتا ہے. اور یہاں پر اللہ عز و جل نے عذر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ قیامت میں کوئی بندہ یہ عذر کر سکے. اس لیے عذر سے پہلے اس کا ازالہ فرما دیا کہ میرے بندو یہ نہ کہنا کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا جو ہمیں راستہ دکھاتا، کوئی رسول نہیں آیا تھا جو ہمیں گناہوں سے بچاتا، کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تیرے عذاب سے ڈراتا، کوئی رسول نہیں آئے تھے کہ جو ہمیں تیری نعمتوں کے حوالے سے اور جنت کے حوالے سے بتاتے. اس لیے پروردگار جل جلالہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ کوئی عذر قیامت میں باقی نہ رہے. اب دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر انسان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر رو دھو کے توبہ اور معافی مانگتا ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے معافی حاصل کر لیتا ہے. وہ کریم ہے. جب کہتا ہے مولا میں نے میری جان پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے. لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے. قیامت کے دن بندہ عذر پیش نہیں کر سکے گا اس سلسلے میں کہ میرے مولا تو نے کوئی رسول تو نہیں بھیجا تھا جو ہمیں ہدایت کی بات سناتا اور ہمیں راہ جنت دکھاتا اور راہ دوزخ سے بچاتا. تو اللہ نے عذر کو پہلے ہی رفع فرما دیا، عذر کا موقع ہی نہیں دیا. تو رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن لوگ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں جنت و دوزخ کے حوالے سے کچھ معلوم نہ تھا اور اطاعت کے سلسلے میں ہمیں کسی نے خوشخبری نہیں سنائی تھی اور نافرمانی کے عوض کے اندر ہمیں کسی نے جہنم سے نہیں ڈرایا تھا. تو رسول کی آمد کا مقصد اللہ عز و جل کی طرف سے عذر کے ازالے کے لیے ہے اور حجت تمام کرنے کے لیے ہے. حالانکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر کوئی حجت، کوئی آرگومنٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید. لیکن پھر بھی میرا رب چونکہ کریم ہے اور عدل اسے پسند ہے، اس لیے بندوں کے لیے یہ عذر کو رفع فرما دیا کہ رسول بھیجے تاکہ بندے کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. اب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے اور کتابوں کے ذریعے کیا ہمارے علماء آج مسلمانوں تک اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات نہیں پہنچاتے؟ لوگ سنتے ہیں، سننے کے بعد بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سنی انسنی کر رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، راہ دکھانے کے لیے رسول بھیجے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے رسول بھیجے.
اور انہوں نے ڈرایا اور اتنا ڈرایا کہ ان کے زمانے میں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے وہ اتنے ڈرے کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ گناہ کے تصور سے اور بارگاہ سمدیت میں حاضری کے تصور سے لرز جاتے تھے کہ ہم اپنے کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اور کیسے جواب دیں گے۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ایک بزرگ کا پیش کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ ایک بزرگ نے، ایک صوفی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے بیٹے آج جو دن بھر میں تم کام کرو اسے نوٹ کرو اور رات کو مجھے تم وہ نوٹ کی ہوئی باتیں اور وہ کام مجھے سنا دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات ہوئی اور بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور باپ نے فرمایا میرے بیٹے آج دن بھر تم نے کیا کیا ہے ذرا مجھے سناؤ۔ بچہ لرز گیا اور لرزتے ہوئے بچے نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں کہنے کی جسارت نہیں رکھتا، نہ میں دکھانے کی جسارت رکھتا ہوں، اور ابا مجھے یہ کام آپ آئندہ نہ سونپیں۔ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا بیٹے یہ تیری تربیت کے لیے تھا، اس لیے کہ ذرا تو سوچ ایک دن کا تیرا اعمال نامہ تو لکھ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زندگی بھر کے اعمال نامے کو قیامت میں جب رب فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو قیامت میں تو کس طریقے سے پڑھ کر کے سنا پائے گا؟ تو میرے سامنے جب سنانے میں ہچکچا رہا ہے تو قدرت کے سامنے کیسے سنا پائے گا؟ اس بات کا کرنا تھا کہ بیٹے کی آنکھیں کھلی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ڈرایا گیا، ہمیں یہاں پر بشارتیں دی گئیں، لیکن شیطان اور نفس کے چکر میں مسلمان بھی پھنس گئے اور اغیار بھی پھنسے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر لبیک کہنے کی بجائے نافرمانی کے مرتکب ہو گئے۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں، اللہ بہت غیور ہے اور یہ غیرت بہت بڑا وصف ہے۔ آپ جانتے ہیں غیور کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیٹی اور بہن ساتھ میں ہو تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی اسے غلط نظر سے نہ دیکھے۔ یہ تمنا جو ہے یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ بھی غیور ہے، اسی لیے اس نے ظاہر و باطن کے سارے فواحش کو اس نے حرام فرما دیا کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس کے بندے ظاہر و باطن کے اندر فحش کاموں میں گرفتار ہوں، اس لیے اس نے حرام فرمایا۔ لیکن اب تو غیرت کا، انسانوں کی غیرت کا تو جنازہ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ماں ہو یا باپ، شوہر ہو یا بھائی، العیاذ باللہ، اب تو ممبئی شہر میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن بن سور کر اسٹیج پر دلہے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور العیاذ باللہ ہر مرد للچائی ہوئی نظر سے الا ماشاء اللہ اس بچی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی بھائی کی غیرت اور بغل میں کھڑے ہوئے شوہر کی غیرت بھی یہ نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنی غیرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کے حوالے سے یہ سوچے کہ یہ بیوی دنیا کے سامنے شو پیس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری بیوی ہے، میرے علاوہ کوئی اسے کیسے دیکھے۔ لیکن نہیں، فیشن کا بھوت سوار ہے اور مغربی تہذیب کا بھوت سوار ہے۔ ماں سنوار کے بھیج دیتی ہے، باپ بازو میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر اسٹیج کے اوپر بے پردگی کے ساتھ اس طرح غیرت کا جنازہ نکالتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دیکھنے والا اس لڑکی کو بہن کی نظر سے یا بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہو۔ ایسے پارساؤں کی کمی آج واقعی دنیا کے اندر تو ہے ہی، لیکن کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں
کہ ہر دیکھنے والا بہن اور بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہوگا؟ کہاں چلی گئی غیرت مسلمانوں کی؟ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے اس وقت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، دیکھا جنت کو۔ جنت میں ایک محل حضور نے دیکھا، اور اس محل کے قریب ایک خاتون کو وضو کرتے دیکھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتی ہوئی خاتون سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بتانے والی نے بتایا یہ عمر فاروق کا ہے، اور مجھے ان کی خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ یہ جنت کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے مزید کچھ سوال کرنے کی بجائے اور اس محل کے اندر داخل ہونے کی بجائے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے آئے، یعنی خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب بھی صحیح ہوا کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے جب ملاقات ہوئی، ارشاد فرمایا عمر، کل میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور ایک خاتون کو وہاں پر وضو کرتے دیکھا، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں نے تمہارے محل میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر! لرز پڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب کچھ تو آپ کے قدموں کی برکت ہے، حضور مجھ سے غیرت اندازہ لگائیں، یہ غیرت بہت بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑا وصف ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ بھی غیور ہے، وہ اپنے بندوں کو حرام کام کرتے ہوئے، فحش کام کرتے ہوئے، ظاہر و باطن میں کرتے ہوئے اللہ عز و جل گوارا نہیں فرماتا، اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں، اسی لیے پروردگار نے ظاہر و باطن کے اندر فحش کو حرام فرما دیا، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ انسان جب گناہ کرنا چاہتا ہے، فحش کام کرنا چاہتا ہے تو چھپ کر کے کرتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل سے چھپ کر انسان کہاں گناہ کر سکتا ہے، کہاں بد کرداری کر سکتا ہے، کہاں برائی کر سکتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا میرا مولا بھی غیور ہے، اور غیور یہ بہت بڑا وصف ہے۔ میرے پروردگار جل جلالہ کی شان یہ ہے کہ وہ عذر قبول کرنے والا بھی ہے، اور اسی طریقے سے میرے رب کی شان یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف اسے بہت پسند ہے۔ جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ایسی تعریف کی کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں عرض کرتے ہیں مولا تیری تعریف تو خود ہی کر سکتا ہے، تیری تعریف کا حق بھلا ہم سے کیا ادا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ تمہیں ڈر سنائیں، رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ تمہیں خوشخبری سنائیں، تاکہ تم جنت کے راستے پر چلو اور جہنم کے راستے سے بچو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قیامت میں کسی کو عذاب اللہ نہیں دے گا جب تک کہ پروردگار جل جلالہ نے ان کے درمیان رسولوں کے حوالے سے
انہیں نہ بتائے۔ آپ اندازہ لگائیں پروردگار جل جلالہ نے عذاب سے پہلے رسولوں کو بھیجا، اسی لیے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ کسی رسول کو مبعوث نہ کرے اللہ عذاب نہیں دیتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل نے عذاب سے بچانے کے لیے رسول بھیجے تاکہ رسول آ جائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد، ان کے نقش قدم پر چلنے کے بعد، ان کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد، ان کی اطاعت کے بعد، ان کے اتباع کے بعد بندہ جو ہے وہ عذاب الہی سے بچ جائے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسولان عظام کی ذات وہ ذات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل امان عطا فرماتا ہے، عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور سید الرسول کا کیا کہنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا جبکہ تم ان میں جلوہ فرما ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ عز و جل اس امت کی شکلیں نہیں بدل رہا، نافرمانی کے باوجود اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احسانات ہیں اور بے پناہ کرم ہے، تو رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ بندوں کو عذاب سے بچایا جا سکے، اور رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ بندوں کو بشارتیں دیں اور بندوں کو جو ہے وہ ڈرائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجے، اور رسول بھیجنے کی ایک وجہ قرآن مقدس میں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ اکبر، اور بے شک ہر امت میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہر نبی قدرت کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے، ہر رسول قدرت کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے۔ رسول کا کام قدرت تک پہنچانا ہے، تم رسول تک پہنچ جاؤ، رسول تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ قرآن ملا حضور کے صدقے میں، ایمان ملا حضور کے صدقے میں، رحمان ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ یہ اللہ کی بندگی کے بارے میں، اللہ کے سامنے جھکانے کے سلسلے میں یہ رسول تشریف لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، کس طریقے سے اللہ کا بندہ بنایا، کس طریقے سے اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، لوگ سجدوں میں مزے لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کی بندگی کو اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں، اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتے ہیں۔ بندگی کا معاملہ یہ کہ اللہ اکبر، رات و دن بندگی کر رہے ہیں، دن و رات اللہ کی اطاعت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو رسول اس لیے آتے ہیں کہ شیطان کی پرستش اور اس سے بچا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرائیں، اللہ عز و جل کی بندگی کی طرف مائل فرمائیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ رسول کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ جھکائیں اور اس کی عبادت کی تعلیم دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی رسول تشریف لائے سب نے خدا کی دعوت دی، سب نے خدا کی طرف بلایا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب رب قدیر جل جلالہ نے دعوت دین کا حکم فرمایا تو پہلی دعوت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہی تو تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں
تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نتیجتاً آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا، پریشانیوں کی وادیوں سے گزرنا پڑا، مصیبتوں کی وادیوں سے گزرنا پڑا، لیکن یہ سب سے گزرنے کے باوجود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکتی نظر نہیں آتی، لوگوں کو اللہ کی طرف جھکاتے نظر آتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے روکنے کے سلسلے میں لالچ دی گئی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی طرف نہ بلاؤ۔ اگر آپ اس لیے بلا رہے ہو کہ عرب کی کسی حسینہ جمیلہ دوشیزہ سے آپ کی شادی کر دی جائے تو آپ کہیں اس سے آپ کی شادی کر دی جائے۔ اگر آپ اس لیے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں کہ مال و زر یا آپ کو بڑا مرتبہ مل جائے تو ہم آپ کو بڑا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دعوت نہ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں سب ٹھکرا دوں گا، لیکن دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کو جھیل کر، مصیبتوں کو جھیل کر، تکالیف کو جھیل کر، ہر قسم کے الجھنوں کا مقابلہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا فرمایا اور اللہ عز و جل کی طرف بندوں کو جھکانے کا کام فرمایا۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے پاس بندگی کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس اللہ کی عبادت کا ٹائم نہیں۔ افسوس، صد ہزار افسوس، بہت سارے تو ایسے بھی مسلمان نظر آتے ہیں جو رات بھر جگتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھی نظر آتے ہیں جو جلوس میں نکلتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول تو اسی لیے آئے تاکہ اللہ کے سامنے جھکا دیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم اللہ کی بندگی کریں، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھیں۔ خوشخبری سنانے کے لیے آئے، ڈرانے کے لیے آئے، عذاب سے بچانے کے لیے آئے اور اللہ کی بندگی کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ ہمیں چاہیے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھ کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رب کو اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکانے کی کوشش کریں اور اللہ کی اطاعت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔